آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ارکان ایمان کے چھٹے رکن یعنی 6th پلر پہ بات کریں گے۔ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری۔ اس کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے، تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب تک کہ ان 6 چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح طریقے سے اس کے بارے میں آپ لوگ کو سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اس کو صحیح سمجھنے کی اور مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کی تفصیل بتانے سے پہلے چند بنیادی باتیں کو ہم جان لیں گے، یعنی ہر مسلمان کو اس کو جاننا چاہیے۔ تقدیر کے مسئلے میں باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اس کو جاننا شرعاً حرام ہے، اور تقدیر کے مسائل اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ مومن کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کہے آمنا و صدقنا، جو بھی سنے اس پر ایمان لائے اور سچے دل سے ایمان لے کر آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ ان میں سے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی خیرات قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا۔ تو تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
اگر تقدیر کے معاملے میں ذرا بھی شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابن الدرمی کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، تو آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتے ہیں، اور وہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں، اور اگر ان پر رحم فرمائیں تو ان کی رحمت ان کے لیے اور ان کے اپنے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں وہ تجھ سے قبول نہیں فرمائیں گے، یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ نہ جان لے کہ تجھے جو کچھ مصیبت وغیرہ پہنچی وہ تجھ سے قطع ہونے والی نہ تھی، اور جو تکلیف وغیرہ تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گیا تو ضرور بالضرور تو آگ میں داخل ہوگا۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، پھر میں نے سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی تقریباً یہی کہا، پھر میں نے سیدنا زید بن ثابت کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کی مثل روایت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنے تھے یہ روایت فرمائی۔ یعنی تقدیر پر ایمان ایسے لانا ہے، یعنی جو بھی تکلیف ہمارے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ پہنچ کے ہی رہے گی، جو بھی اچھائی ہے وہ بھی پہنچنا ہے تو وہ کیسا بھی پہنچ کے رہتی، تو اس پہ ایمان رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ارے ہم ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہونا ہے تو ویسا ہی ہو کے رہے گا۔ یعنی یہ ایمان، اگر ایمان نہیں ہے، اگر کوئی شک ہے تو پھر وہ شک جو ہے سو دل میں رکھ کر اگر ویسے ہی شک میں مبتلا ہو کے یعنی ایمان پر یعنی تقدیر پر اگر ایمان نہیں ہے وہ ویسے ہی مر جاتا تو احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی اگر خیرات کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تقدیر کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے پہلے ہی سب کی کیا تقدیر ہوگی وہ پہلے ہی وہ جان چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو جو بھی تکلیف پہنچنی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اور جو بھی اچھائی ہے وہ پہنچنی ہے تو وہ پہنچ کے رہے گی، تو اس میں شک و شبہ نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یعنی تقدیر کے جو معاملے میں ہے تو ارے ایسا کیوں ہوا وہ سوال نہیں کیا جاتا، اور اسماء و صفات میں کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اسے پوچھا نہ جائے گا کہ جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا نہ جائے گا، یعنی ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جان لیا ہے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر، تو یہ امر بالکل آسان ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ
نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے جس میں انسان کے اعمال بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ تقدیر کے معاملے میں انسان جو ہے سو نہ تو کلی طور پر خود مختار ہے اور نہ ہی کلی طور پر مجبور ہے، یعنی پوری طرح وہ نہ تو وہ مجبور ہے اور نہ وہ اس کو اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیر رب عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اور تقدیر کے متعلق جتنے بھی آیت ہیں ان سب کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم صحابہ کرام جیسے ایمان لے آئے تو تم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ شر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر تیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ متقی کی سب سے اچھی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان، کیونکہ تقدیر بھی غیب ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو یعنی غیب پر ایمان لانا ہے، یعنی تقدیر پر ایمان چھٹا رکن ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ کُلِّ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں، یہ تو کافی مشہور ہے، اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی یہ حدیث لیے تھے ہم، جیسا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ایک خوبصورت انسانی شکل میں، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ اس طرح آخر تک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولی والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیری و شری، یعنی ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری۔ تو چھٹا جو ہے وہ تقدیر پر ایمان، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 اس کے مراتب ہیں، مرحلے ہیں، یعنی ان 4 چیزوں سے تقدیر پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یہ تقدیر کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا علم ہے، پھر دوسرا کتابت ہے لکھنا، پھر مشیت یعنی چاہت، پھر خلق یعنی پیدا کرنا۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیے تو آپ کبھی بھی تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے۔ علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر وہ چیز کو جانتا ہے، اللہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ازلی، یعنی اللہ کا علم ازلی ہے۔ علم ازلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے،
جو کچھ نہیں ہوا تھا وہ کیسے جیسا ہوتا تو کیسے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کہتے ہیں علم ازلی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بینی بھی جانتا ہے، یعنی سب سے بہت ہی باریک بینی بھی جانتا ہے، وہ بہت ہی باریک بین ہے. وہ کیسے؟ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی جو دل کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ. اب دوسرا کیا ہے؟ کتابت، یعنی لکھنا ہے. قلم کو حکم دیا کہ لکھو. یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ میں وہ تا قیامت تک رہے گا، یعنی محفوظ رہے گا. کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتا. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا لوح محفوظ کو چھونے کا، دیکھنے کا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ تک گئے، سدرۃ المنتہا تھی جو وہاں پر آسمانوں کی جب سیر کیے تھے تو لوح محفوظ عرش پر ہے، وہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے. لکھنے کی دلیل وہ کیا ہے؟ وہ کلو صغیر کبیر مستخر، یہ سورہ قمر کی آیت ہے. ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے. کہاں پر؟ لوح محفوظ میں. اب تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت. اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، وہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسم ہیں. ایک ہے کونی مشیت، پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہوتا. اس پہ شرک، کفر، بدعت، نافرمانی، زنا کاریاں، سود خوریاں، یہ سب کچھ ہے معاشرے میں، دنیا میں. اور زلزلے کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت ہے. یعنی کونی مشیت اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، جیسے اب زلزلے آنا، طوفان آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا زلزلہ آئے، طوفان آئے تو وہ آ کے رہتا، کوئی اسے جو ہے سو روک نہیں سکتا. اور دوسری قسم کی مشیت وہ ہے شرعی مشیت ہے، یعنی دین کے اعتبار سے یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو، لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سارے لوگ نمازی ہیں؟ نہیں ہیں. تو اللہ نے چاہا یہ نمازی ہو جائے، یعنی پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ بے نمازی سے راضی نہیں ہوتا. لیکن چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ فرق نمایاں ہو جائے، فرق نظر آ جائے. یعنی نمایاں ہو جائے مطلب نظر آ جائے. مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، یہ فرق نظر آنا ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، موحد ہے، مشرک ہے، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. بدعتی ہے، سنت کو فالو کرنے والا ہے،
تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی وہ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ سب برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہا پیدا بھی نہیں کیا۔ اب چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ خلق کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے نیچے ہے۔ اسی ترتیب سے یہ جو سیریز ہے، جیسا پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر مشیت ہے اور خلق، یہ اس کو اس طرح سے یہ سارے مراتب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ سیریل سے یہ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ اب تقدیر کے معاملے میں جو ہے سو چند احکام ہیں اور چند مسائل بھی ہیں۔ کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور ہے، خود مختار بھی ہے، دونوں۔ وہ کیسے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ تکویر میں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیر رب عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت یعنی انسان کی چاہت کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے۔ لیکن انسان چاہتا ہے، اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اب جیسا کافر، بعض تم میں سے بعض کافر ہے، بعض مومن ہیں، بعض لوگ کفر کا اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے سو ہدایت کا راستہ چنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو اختیار بھی دیا ہے۔ ایک عقلی مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ اب جیسا جس مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ 4 قسم کے ہیں۔ یعنی جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ درخت ہے، پہاڑ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اور انسان ہے، جانور ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے ہم یہ ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ جمادات جیسے کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ ساری چیزیں جمادات ہے۔ اس کو جیسا ہر وہ چیز جو خالی جگہ کو پر کرتی ہے۔ اب جیسا خالی جگہ پتھرے ہیں تو جہاں بھی ہے پتھرے پڑے ہوئے ہے، اور پلاسٹک ہے اور لوہا ہے، وہ ساری خالی جگہ کو وہ پر کرتی ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ ان سے بہتر مخلوق کون سی ہے؟ نباتات، یعنی یہ جھاڑ، درخت، یہ بھی جو ہے سو تھوڑی سی حرکت بھی کرتے، وہ لوگ حرکت بھی کرتے، جیسا جھاڑ ہلتے نا، یہ پودے ہوئے تو یہ حرکت بھی کرتے ہیں۔ اب حیوانات ہے۔ اب حیوانات میں جمادات کی کوالٹی بھی ہے اور نباتات کی بھی خاصیت ہے۔ حیوانات میں کیا ہے؟ جگہ کو بھی فل کرتی ہے اور حرکت بھی کرتے ہیں، اور وہ بڑھتے بھی ہیں۔ اب جیسا جھاڑ وہ ہے، وہ حرکت کرتے ہیں، بڑھتے بھی، جھاڑ بڑھتے نا، یعنی درخت بڑھتے ہیں۔ تو حیوانات میں بھی یہ کوالٹی ہے، وہ جگہ بھی فل کرتے ہیں، پھر بڑھتے بھی ہیں، اور وہ چلتے بھی ہیں۔ ان کے اندر سسٹم بھی ہے، نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے، یعنی یہ جانور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان میں ان تینوں چیزوں کی خاصیت موجود ہے، ایک زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی انسان جگہ بھی فل کرتا ہے اور چلتا پھرتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، محسوس بھی کرتا ہے، اس میں سسٹم بھی موجود ہے۔ جیسے
ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ساتھ میں عقل بھی دی ہے۔ یہ ایک چیز زیادہ ہے جانوروں کے یعنی یہ تینوں کے مقابلے میں یہ ایک چیز زیادہ ہے، یعنی جانور سے ایک چیز زیادہ ہے۔ تو انسان مکلف ہے، حیوان مکلف نہیں ہے، یعنی اکاؤنٹبل انسان ہے کیونکہ وہ عقل ہے اس کو، اور حیوان کو عقل نہیں ہے تو وہ اکاؤنٹبل نہیں ہے، یعنی حساب نہیں دے گا وہ قیامت کے دن، یعنی جانوروں کا حساب نہیں ہوگا۔ اب جیسے جانور ہے، گدھے، گھوڑے، جتنے بھی جانور ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن انسانوں کا حساب ہوگا۔ انسان مکلف ہے، یعنی وہ اکاؤنٹبل ہے۔ تو انسان کو یہ خاصیت بھی دی ہے کہ جو حیوان کو نہیں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، عقل کی وجہ سے انسان اکاؤنٹبل ہو گیا، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو پہلے تین جو صفات ہے انسان میں، وہاں انسان مجبور ہے پہلے کے تین صفات میں، یعنی پتھر ہے، درخت ہے، وہ مجبور ہے، جانور مجبور ہے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے؟ وہ مجبور ہے کہ وہ گھاس ہی کھائے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کو وہ گھاس ہی کھاتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ صرف وہ گوشت ہی کھا سکتے ہیں، دوسری چیز نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی ہے اور اختیار بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اب اس کو اختیار ہے، اس کو چوائس دی، اللہ تعالیٰ نے چوائس بھی دی ہے، کیا کہ وہ سبزی کھانا چاہے تو سبزی کھائے، گوشت کھانا چاہے تو گوشت کھائے، یعنی وہ عقل کے بیس پر وہ انسان کو اختیار دیا ہے، کیونکہ اس کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو چوائس بھی دی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کونی ارادے کے سامنے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، یعنی اختیار دیا، اور مجبور بھی ہے۔ مجبور کہاں پر ہے؟ کونی ارادے کے سامنے۔ کونی ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ طوفان آنا ہے، تو انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ انہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب زلزلہ آیا تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو انسان روک نہیں سکتا، تو یہاں پہ انسان مجبور ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں سمجھ میں آئی یہ بات، یعنی انسان کو چوائس بھی دیا اللہ تعالیٰ اور مجبور بھی ہے۔ تو انسان کو چوائس دیا ہے اور مجبور بھی ہے، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ چوائس دیا ہے، عقل دی ہے، تو وہ اکاؤنٹبل ہے، یعنی اس کا حساب ہوگا قیامت کے روز۔ اب بیماری ہے، اگر بیماری اس کو ہونی ہے تو وہ ہو کے رہے گی، یہاں پر انسان مجبور ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، تو اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار ہے، لیکن اختیار یاد رکھے مطلقاً اختیار نہیں ہے۔ بعض گروہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ مطلقاً اختیار ہے، مطلقاً کوئی اختیار نہیں ہے، وہ راہ سے ہٹ گئے ہیں اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کے معاملے میں، یعنی تقدیر کے جو مسائل میں سے کہ اہل قبلہ جو ہے کلمہ گو مسلمان، یعنی وہ کلمہ گو مسلمان ہیں اہل قبلہ کے تین گروہ ہوئے، تین فرقے ہیں تقدیر کے معاملے میں۔ اس سے پہلے ہم کلمہ توحید کے لیکچر میں اہل قبلہ کے بارے میں بھی ہم بتائے تھے۔ تو پہلے فرقے نے تقدیر کے معاملے، یعنی تقدیر کا جو ہے سو مکمل انکار کر دیا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی، نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ پہلا ایک فرقہ ہے۔ انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ ہے۔ قادریہ بھی کہتے ہیں کہ معتزلہ بھی کہتے ہیں، اور اس فرقے کا وجود صحابہ کرام کے آخری دور میں یہ فرقہ نکلا تھا، اور سب سے پہلا تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ معبد الجہانی بلکہ ہے، جس کی وفات 86 ہجری میں ہوئی، اور آخری جو صحابی تھے ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی صحابہ زندہ تھے
یہ فتنہ نکلا تھا، لیکن صحابہ کا آخری دور تھا تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، عقل کو آگے کیا ہے، پھر اس کی وجہ سے ان کے پاؤں پھسل گئے اور گمراہ ہوئے، یعنی اور دلدل میں پھنس گئے۔ ان لوگوں نے یہ کہا انسان کفر بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ ہو، اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ ہو کے رہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہی ہے کہ انسان شرک نہ کرے، اور ایک چیز انسان نے چاہی وہ شرک کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلی اور انسان کی مشیت چل گئی، تو ان کو کوئی سمجھ میں نہ آئی کہ یہ ایک گڑھے سے نکلے، پھر نکل کر اس سے بڑے گڑھے میں کود رہے ہیں، اور ان سے غلطیاں ہوئی۔ یعنی یہ جو گروہ ہے یہ جو دو گروہ تھے، یہ لوگ کی غلطی ہے یہ، یعنی یہ لوگ اس طرح سے بتانے سے اس لیے سارے لوگوں کو تقدیر کے معاملے میں شک و شبہات پیدا ہو گئے، اور بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ غلطی یہ ہوئی کہ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت سے بلند ہے، یہ دیکھیے ان کی کتنی بڑی غلطی ہے۔ وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے، دیکھیے یہ کیسے مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیت کو جمع کر کے پڑھتے، اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتے، اور یہ یعنی اس کا ساری چیز اچھا ایک نچوڑ مل جاتا، اور حق بات کیا ہے وہ سمجھ میں آ جاتی، اور کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لے لیا، پھر دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر ایک حدیث کو لیے، پھر دوسری کو چھوڑ دیا، حالانکہ مسلمان ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیے، جس میں نہیں ہے انسان کا اختیار وہ نہیں لیے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ صحابہ کرام جمع ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، تو صحابہ نے بتایا کہ تقدیر کے مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا کیا تمہیں اس کا حکم دیا، کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے کہ تم جو ہے سو قرآن مجید کی آیت کو ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھو تم سے پہلے قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا کر ہلاک ہوئی۔ یہودیوں میں آپس میں کیا کیا، آپس میں وہ لوگ کیا کیے، نصارہ نے بھی کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ان کے من میں چاہا اس کو لے لیا، جو نہیں چاہا اس کو نہیں لیا۔ تو آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے لوگ۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جو آیت کو چاہتے تھے اس کو لے لیے اور دوسری کو چھوڑ دیے۔ تو یہ ان کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو معتزلہ ہے میری امت کا مجوسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مجوسی ہے۔ مجوسی کیا کرتے تھے؟ آگ کے پجاری تھے وہ۔ مجوسی کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کائنات کے دو خالق ہیں، ایک خالق برائی کا خالق ایک ہے، ایک اچھائی کا خالق ہے، یعنی ایک برا خالق ہے، ایک اچھا خالق ہے۔ جو خالق اچھا ہے وہ روشنی کو پیدا کیا، اور جو برا خالق ہے وہ اندھیرے کو پیدا کیا۔ یہ مجوسی جو ہے ان کا عقیدہ ہے۔ تو معتزلی کیا کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، دوسرا انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت کے مجوسی ہے، یہ میری امت کے مجوسی ہے۔ تو اب پھر دوسرا گروہ کیا تھا؟ اس کے برعکس، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ، وہ جو تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے، اور انہوں نے کہا انسان مجبور ہے مکمل طور پہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، یعنی پوری طرح وہ مجبور ہے، کوئی اس کا اختیار ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ تو
جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. یعنی یہ جو اور ایک گروہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت سے ہی ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے کہ اس دنیا میں جیسے کہ ایک پتا ہے، جیسا درخت سے جو ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے جہاں پر لے کے جاتی یعنی ہوا اس کو گراتی ہے اور ہوا جدھر لے کر جانا چاہتی ہے وہاں اس کو لے کر جا کے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے. یہ ایک فرقہ ہے جو کچھ کرتا ہے وہ مجبور ہے، وہ شرک کرتا ہے وہ مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنی سود خوری پر مجبور ہے. اور اس سے بھی گیا گزرا گروہ یہ کیسا، یعنی اس سے بھی گیا گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان عقل کو آگے کیا اور دلدل میں، یعنی کوئی بھی عقل مند انسان اپنی عقل کو اگر آگے کرا تو وہ دلدل میں جا کے غرق ہو گیا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کیا ایسا ظالم تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. آپ میں سے کوئی بھی انسان اپنے بیٹے کو کہے، اب دیکھیے کوئی بھی انسان اپنے بیٹے سے کہے کہ چلو 1 ریال دے کے اس کو کہتے کہ جا کر روٹی لے کر آئے، اور آپ وہ روٹی جب لے کر آتا ہے تو آپ اسے سزا دیتے کہ تم پانی کیوں نہیں لائے. یہ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ جب آپ نے روٹی کا ہی کہا روٹی لے کے آنے کے لیے، پھر آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، اور آپ اسے کبھی مار بھی نہیں سکتے کہ دوسری چیز کیوں نہیں لائے. یہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کے تم کافر بن جاؤ، پھر اس کو وہ مجبور بھی کرتا ہے، پھر کفر کرے اور کفر پہ ہی مرتا ہے اور پھر سزا بھی دیتا ہے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کائنات کو چلاتا ہے، پھر انسان کو پیدا کرتا ہے؟ اس کی یہ حکمت نہیں ہے. یہ گروہ گمراہ گروہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت